بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ محرم کی آج 7 محرم ہو چکی ہے، اور جب بھی محرم آتا ہے تو ایک واقعہ سب سے زیادہ سننے کو ملتا ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا۔ تو آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آخر واقعہ کربلا کیا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا آخر ہوا کیوں تھا، آخر کیا وجہ تھی۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جسے 2 وجہوں سے روکا جا سکتا تھا۔ پہلی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کبھی نہ بھولتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ دوسرا وہ پیغام جو کہ غدیر خم کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا، علی اس کے مولا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فکر میں سمیٹ لیا تھا یہ سارا مرکز کلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام امت مسلمہ کے لیے آقا اور مولا ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور یہ شرف کسی اور نبی کو، کسی ولی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی اور قرآن حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ ایک وجہ ہو گئی یہ، اور دوسری وجہ وہ ہم آپ کو ویڈیو کے درمیان میں ہی بتائیں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمارا واقعہ کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تھے، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، اور انسانیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں لیکن روٹی نہیں۔ اسی لیے واقعہ کربلا میں جب بھی آواز آتی تھی العطش کی آتی تھی، یعنی کہ ہائے پیاس۔ یہ کئی علماء کرام سے ثابت ہے کہ روٹی مانگنا ایک علامت ہے فقیری کی۔ اسی لیے 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، مگر صرف پانی مانگا گیا۔ وہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم حسین کو اتنی ترجیح دی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشی کے موقع پر بھی افسوس کیا کہ انہیں پتہ تھا امام حسین علیہ السلام ایک دن واقعہ کربلا کے موقع پر شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے لوگو، میں اور کچھ نہیں چاہتا، میں صرف اپنے نانا کے دین کی بقا چاہتا ہوں۔ نہ ہی میں مال و دولت چاہتا ہوں، نہ ہی دنیا کے عیش و آرام چاہتا ہوں۔ مگر واقعہ کربلا کے موقع پر کوئی امام حسین علیہ السلام کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ یزید نے اعلان کیا تھا کہ امام حسین کا سر جو لے آیا، اس سر کے وزن کے برابر اسے سونا دیا جائے گا۔ تب ہی دین کی جگہ لالچ نے لے لی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگوں کا، بہت سے مذاہب کا الگ الگ ہی انداز بیاں ہے۔ عیسائیوں کے پادری راہب تک کو امام حسین علیہ السلام کی عزت و آبرو یاد تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا، اے راہب، میں ایک دن تیرے گھر آؤں گا اور تب تو مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ وہ بھی تو ایک وعدہ تھا۔ ایک وعدہ وہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے دین کی بقا کے لیے مجھے اپنا سر بھی دینا پڑے تو میں گریز نہیں کروں گا۔ 10 محرم کی جب صبح ہوئی اور وہ وقت قریب آ گیا کہ جس کا وعدہ تھا، بعض روایات میں ہے کہ اس دن
فجر کی نماز پڑھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور فرمایا، اے اللہ، تو نے حسین کو آج تک جو مانگا حسین نے وہ عطا کیا۔ آج حسین تجھے یہ تحفہ دینا چاہتا ہے کہ اس کے سارے عزیز و رفقا جو اس کے ساتھ ہیں وہ آج تیرے دین کی نظر ہیں۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا، علی اصغر جیسا 6 ماہ کا کم سن بھی دے دیا، عباس جیسا بہادر اور دلیر بھائی عطا کیا، قاسم علیہ السلام جیسا بھتیجا دے دیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام دوست و احباب کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تو اب وہ اکیلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب اکیلے بچ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیانات کو بتایا کہ اے لوگو، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلود نہ کرو، کہ بے شک ایک دن میرا وہ خون جو تم لوگ آج بہاؤ گے وہی خون ہی تمہارے گلے کا پھندہ بن جائے گا اور تم آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ مگر اس وقت دین و ایمان کی جگہ لالچ تھا۔ ہر کسی کو یہ خوشی تھی کہ آج اسے حسین علیہ السلام کے سر کے بدلے میں سونا دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور بی بی زینب سے فرمانے لگے، اے بہن، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج یہ لوگ میرے قتل کے علاوہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتایا کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں میری کیا قدر و قیمت ہے، آخر میں ہوں کون، میں کیا چاہتا ہوں، میں نے سب بتایا، مگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا کہ اے بی بی، آج میری شہادت ہے اور یہاں سے آگے اس قافلے کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ پھر فرمانے لگے، اے بی بی، میرے لیے وہ کرتا لے آئیں جو میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سیا تھا۔ تب بی بی زینب وہ کرتا لائیں اور فرمانے لگیں، حسین، میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو جانے دوں۔ آپ میرے نانا اور بابا کی شبیہ ہیں۔ شبیہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک جیسا، ہو بہو، مگر تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ کرتا پہنا اور باہر آئے۔ جب باہر آئے پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا اور پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی امت کو سمجھاتا ہوں مگر کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ بائیں جانب دیکھ کر فرمایا، اے بابا علی، میں وہی حسین ہوں جسے آپ نے نازوں سے پالا۔ ان لوگوں نے مجھے خط بھیج کر بلایا ہے، مگر دیکھیے کہ آج میرا راستہ روک کر مجھ سے جنگ چاہتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، اے وہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، آج اس دین کو جو کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، جو کہ سچے تھے، جو کہ شافع محشر تھے، آج ان کے دین کی نظر میں نے اپنی آل و اولاد، دوست احباب سب کو کر دیا، تو اے قبول فرمانے والے، تو میری قربانی بھی قبول فرما۔ اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار نکالی اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم مجھ سے جنگ ہی چاہتے ہو تو دیکھو آج حسین کس طرح جنگ کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے راہوار کی لگام کو پکڑا، تلوار نکالی اور لشکر میں گھس گئے۔ اب جو جنگ شروع کی امام حسین علیہ السلام نے، تو ایک دفعہ لوگوں کو جس نے حضرت علی علیہ السلام کو لڑتے دیکھا تھا انہیں یاد آیا کہ یہ کیا، یہ تو علی کی طرح جنگ کر رہے ہیں، اور آخر کار ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پر ہر چیز برسا دی، تیر، تلوار، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں لگا، جس کے ہاتھ میں مٹی لگتی تھی وہ مٹی سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر وار کرتا تھا۔ مگر امام حسین نے جو جنگ کی وہ جنگ خیبر سے بھی بڑھ کر تھی، کیونکہ خیبر کو جب اکھاڑا تھا تب علی علیہ السلام نے
کھایا پیا ہوا تھا، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ خندق جب کھودی گئی تھی تب سب نے ہی کھانا کھایا ہوا تھا، سیراب تھے، مگر امام حسین علیہ السلام نے جب جنگ کی تو امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ آخر عصر کا وقت قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترنے لگے تو خود کو گرا دیا، کیونکہ اتنے زخمی تھے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے پہلو تیروں سے سنے ہوئے تھے، بازوؤں پر اور کمر پر نیزوں کے نشان تھے، آنکھیں مٹی سے گرد آلود تھیں، مگر ان تیروں اور تلواروں کے زخموں سے بھی امام حسین علیہ السلام نے نماز قضا نہیں کی، کیونکہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ چاہے جو ہو جائے مسلمان کے لیے نماز قضا کرنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ جب ان لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام اتنے زخمی ہو کر بھی جنگ کر رہے ہیں بہادری اور شجاعت کے ساتھ، تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر حسین علیہ السلام کو مارا جا سکتا ہے تو صرف سجدے میں۔ پھر ہوا یوں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کی۔ جب سجدہ ریز ہوئے خدا کے سامنے تو شمر نے ایسا خنجر چلایا کہ امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گلا 13 ضربوں سے کاٹا گیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گلا آخر 1 یا 2 ضربوں سے کیوں نہیں کٹا، مگر جب امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا تو بالکل تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کاٹ ڈالا۔ وہ حسین جو یزید سے زیادہ ان لوگوں کو عطا فرما سکتے تھے، مگر ان ظالموں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اور آج یوم عاشور اسی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، نہ کہ یزید کی۔ اللہ ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی ہمارا ایک اہم پیغام آپ لوگوں کے لیے کہ باخدا امام حسین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، انسانوں کے ساتھ محبت کیا کرو، آپس میں اتفاق سے پیش آیا کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو، چھوٹوں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔